गाहों के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत घर था जिसमें जमींदार बाप रहता था। उसका नाम हकीम साहब था। हकीम साहब के पास बहुत सारी जमीनें, माल, दौलत थी। हकीम साहब के 2 भाई थे, 2 बेटे थे और एक बीवी थी। हकीम साहब के गांव में बड़ी इज्जत, बड़ा नाम था। हकीम साहब बड़ा दिमाग वाला और लोग उससे मशवरा लेने के लिए दूर दूर से आते थे। हकीम साहब गरीब की मदद करते और अपने खेतों में उन लोगों को काम देते। हकीम साहब से बहुत खुश थे। हकीम साहब के 2 बेटे, वो भी अपने खेतों में बड़ी ईमानदारी से काम करते, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते। हकीम साहब अपने 2 बेटों से बहुत खुश था, मगर हकीम साहब के 2 भाई वो लालचखोर थे और कामचोर भी थे और दिन रात मंसूबे बनाते कि कैसे पूरी दौलत हमारे कब्जे में आए। हकीम साहब उनको कहता कि आप भी खेतों की देखभाल करें, लेकिन वो दोनों भाई कामचोर और हकीम साहब को कहते हैं कि आपके 2 बेटे काम कर रहे हैं, हमारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई और काम सोच रहे हैं, हम अपना कोई बिजनेस करेंगे। वक्त गुजरता गया, हकीम साहब बूढ़ा हो गया था, अब उसे सही चल भी नहीं पा रहा था। हकीम साहब के 2 भाइयों ने मंसूबा सोचा कि हकीम साहब अब बूढ़ा हो चुका है, इसमें इतनी ताकत नहीं है। हकीम साहब की बीवी को अगर हम मार दें तो ये पूरा खजाना हमारे कब्जे में आ सकता है। हकीम साहब के भाई फजर के वक्त खेत की तरफ छुप कर गए। खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, गंदुम की। उन दोनों भाइयों ने पूरी गंदुम को आग लगा दी और जल्दी जल्दी घर लौट आए और चारपाई पर सो गए। जैसे सुबह हुई, हकीम साहब की बीवी नींद से उठी, दोनों बेटों को उठाया, हकीम साहब के भाइयों को उठाया और हकीम साहब को भी उठाया। खुद चली गई किचन में चाय बनाने के लिए। दोनों बेटे, 2 भाई, एक साहिब हकीम साहब के सामने बैठे थे, चारपाई पर बात कर रहे थे। हकीम साहब से अचानक एक शख्स आया और कहा, हकीम साहब, खेत में आग लग गई है, गंदुम पूरी जल गई है। हकीम साहब के 2 बेटे जल्दी उठे और खेत की तरफ भागे। हकीम साहब बहुत परेशान हो गए। हकीम साहब का एक भाई किचन में गया, हकीम साहब की बीवी को कहा, हकीम साहब की तबीयत सही नहीं है, उसको पानी पिलाओ जल्दी। वो पानी भरकर हकीम साहब की तरफ गई। उस भाई ने किचन में चाय के अंदर जहर मिला दिया। जहर मिलाकर खुद बाहर आ गया। हकीम साहब को दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीम साहब की बीवी को कहा, भाभी चाय लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। हकीम साहब की बीवी किचन में गई और कप में चाय लेकर बाहर आई। दोनों भाइयों को चाय दी। भाइयों ने कहा, भाभी आप बैठो, पहले आप पियो फिर हम पिएंगे, आप बहुत परेशान हो। भाभी को बिठाया, भाभी ने पूरी चाय पी ली। ये दोनों भाई एक दूसरे को इशारा देने लगे। वो भाइयों ने हकीम साहब को कहा, हम भी खेत की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं खेत का मामला क्या है, खेत को देखकर आते हैं। मगर खेत मुकम्मल तौर पर जल चुका था। मायूस होकर घर पर आए। घर पर एक अजीब मंजर देखते हैं। हकीम साहब चारपाई पर रो रहा था। हकीम साहब की बीवी नीचे जमीन पर पड़ी मर चुकी थी। बेटों ने कहा, अम्मी जान क्या हुआ? बहुत रोए, मगर क्या करें, मरने वाला वापस नहीं आता। फिर लोग जमा हुए, उसको दफन किया। माँ इस दुनिया से चल पड़ी। अब एक बूढ़ा बाप जो चारपाई के हवाले, दोनों भाई बड़ी मेहनत करते। वक्त गुजरता गया। हकीम साहब के 2 भाई हकीम साहब के बेटों से बहुत लड़ते थे, छोटी छोटी बात पर। एक दिन हकीम साहब ने सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन हकीम साहब के भाई बाहर घूमने चले गए। हकीम साहब ने अपने बेटों को बुलाया और उनको कहा, बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं मेरी सांस कब रुक जाए, और मैं जानता हूँ मेरे 2 भाई आप दोनों से कभी सच्चे नहीं होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सूखे पेड़ों का एक बड़ा जंगल है, किसी से भी पूछोगे वो आपको बताएंगे। जंगल के अंदर मेरा दोस्त तन्हा एक घर में रहता है, उसका नाम कालू चाचा है।
وہ بہت بڑا ہے، اس کو بولنا ہم حکیم صاحب کے بیٹے ہیں، حکیم صاحب نے آپ کو امانت دی ہے، وہ ہمیں لوٹا دو، وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کو دیکھا بھی ہے، وہ آپ کو امانت لوٹا کر دے دے گا۔ کچھ وقت گزرا، حکیم صاحب بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ دو بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن دو بیٹے غم زدہ حکیم صاحب کو دفن کیا۔ حکیم صاحب کے دو بیٹے غم زدہ اور خاموش گھر میں بیٹھے، ان کے دو چاچا وہ خوش سے ہنس رہے تھے۔ دونوں چاچا نے کہا تم گھر پہ بیٹھو نہیں، جاؤ کام کرو، اب گھر کے بڑے ہم ہیں، ہمارے باپ کی کوئی ملکیت یہاں پر نہیں تھی، یہ سب کچھ ہمارا تھا۔ حکیم صاحب کے دو بھائیوں نے پوری زمین اپنے نام کر لی، گھر بھی اپنے نام کر لیا، سب کچھ پیسہ دولت اپنے نام کر لیا۔ دونوں بھائیوں کو گھر سے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دونوں بھائی مایوس ہو کر گھر سے نکل کر چل پڑے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا ابو نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ ہم جنگل کی طرف جائیں۔ وہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس جنگل تک پہنچے تو سوکھے پیڑوں کا جنگل کے اندر گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ دونوں بھائیوں نے کہا کالو چاچا ہم حکیم صاحب کے بیٹے ہیں۔ کالو چاچا بہت خوش ہوئے اور ہنسنے لگے۔ کالو چاچا چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور دونوں بھائی سامنے آ کر بیٹھے اور کہا کالو چاچا ہمارے ابو نے جو امانت آپ کو دی تھی وہ ہم لینے آئے ہیں۔ کالو چاچا نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ان دونوں بھائیوں نے وہ پرچی کھولی، پرچی نہیں بلکہ ایک نقشہ تھا۔ دونوں بھائی وہ نقشہ لے کر جنگل سے باہر آ گئے۔ وہ نقشے کو دیکھنے لگے اور انہوں نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ نقشہ کیا ہے اور کس چیز کا ہے۔ دونوں بھائی بہت پریشان تھے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ کبھی رات کسی پیڑ کے نیچے گزارتے، کبھی کسی مسجد میں گزارتے۔ ان کے دو چاچا وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، سارے کھیت بیچ دیے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے تھے، مگر ان کے دو بھتیجے در بدر اور نقشے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ اب ہم یہ نقشہ کس کو دکھائیں؟ جب بھی ان کے چاچا ان دونوں بھائیوں کو دیکھتے تو وہ ہنستے اور کہتے یہ دو بھکاری ہیں۔ کبھی بھی ان کا حال نہ پوچھا، کبھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی کبھی ادھر رات گزارتے تو کبھی ادھر رات گزارتے۔ اسی چکر میں 2 سال بیت گئے مگر ان کو یہ نقشہ سمجھ میں نہیں آیا، بہت اداس بیٹھے تھے۔ اس دوران راستے میں ایک فقیر بھکاری ملا۔ فقیر نے پوچھا بیٹے تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ ایک بھائی نے کہا ہمیں باپ کا نقشہ ملا ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کس چیز کا ہے اور کیا ہے۔ فقیر نے کہا چلو مجھے دکھاؤ، میں دیکھ کر شاید سمجھ جاؤں۔ فقیر نے نقشہ غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں بھائی سے بولا اس نقشے کے اندر چھپا ہوا خزانہ ہے۔ دونوں بھائی حیران ہو گئے۔ فقیر نے کہا بیٹا یہ نقشہ بہت ہوشیاری سے بنایا گیا ہے، دیکھو یہ نشان ایک درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ پتھر کی نشان بتا رہا ہے کہ وہاں تمہیں زمین کے نیچے کھودنا ہے، اور یہ لکیر ندی کے سمت دکھائی جا رہی ہے۔ فقیر نے قدم بقدم سب اشارے بتانا شروع کیے۔ یہ 3 بڑے درخت جو گاؤں کے کنارے ہیں، خزانہ ان درختوں کے درمیان والی زمین میں دفن ہے۔ اس نقشے میں ندی کا نشان دراصل یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں شمال کی طرف چلنا ہے۔ یہ چھوٹا سا چبوترا نشان بتا رہا ہے کہ خزانہ اسی جگہ کے نیچے دفن ہے جہاں 2 راستے ملتے ہیں۔ فقیر نے نقشے کے ہر اشارے کی وضاحت کی اور بھائیوں کو کہا اب تم سمجھ گئے ہو، بس ہوشیاری اور صبر سے خزانہ حاصل کرو۔ دونوں بھائی بہت خوش ہوئے، انہوں نے فقیر کا شکر ادا کیا اور فقیر کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ فقیر نے کہا چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ نقشے کے مطابق راستہ اختیار کیا، وہ گاؤں کے کنارے گئے، 3 بڑے درخت دیکھے، شمال کی سمت کی طرف بڑھے، ندی کے کنارے پہنچے اور وہاں نشان کے مطابق کھودنا شروع کیا۔ آخرکار وہ نشان تک پہنچے اور زمین کھود کر خزانہ نکالا۔ خزانہ سونے کے سکے، زیورات اور بہت ساری قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں بھائی خوشی سے نہال ہو گئے اور شکر ادا کیا۔ دونوں بھائیوں نے فقیر سے کہا ہمارا کوئی گھر نہیں۔ فقیر نے کہا آپ گھبراؤ نہیں،
آپ میرے گھر چلو۔ وہ خزانہ اٹھا کر فقیر کے گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر فقیر کا شکر ادا کیا اور پوری کہانی فقیر کو بتائی۔ فقیر نے کہا آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان دو چاچا نے جو کھیت بیچ دیے تھے، ان دو بھائیوں نے وہ آہستہ آہستہ ہی کھیت اپنے پیسوں سے خود خرید لیے۔ اسی کھیت میں بڑا عالیشان محل بنایا۔ جب ان دو چاچا کو پتا چلا کہ کھیت میں بہت عالیشان محل بنا ہوا ہے، پوچھ تاچھ کی کہ یہ کس کا محل ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حکیم صاحب کے دو بیٹوں کا محل ہے۔ چاچا بہت پریشان ہو گئے، اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آئی؟ اب ان دو چاچا کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کیونکہ کھیت اور گھر ان لوگوں نے بیچ دیے تھے اور عیاشی کر کے پوری دولت ختم کر دی۔ اب دو چاچا اس محل کے باہر آئے، محل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محل کے اندر سے دو بھائی باہر نکلے۔ ان دو چاچا نے کہا بیٹا ہم آپ کے چاچا ہیں، آپ کے باپ کی بھائی، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ دو بھائیوں نے کہا چاچا آپ نے بہت ظلم کیا، آپ نے کبھی ہم پر رحم نہیں کیا، ہم نے راتیں بھوک میں کاٹی، اسی طرح وقت گزارا ہے۔ چاچا نے کہا پتہ ہے ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دو، صرف کھانا کھلاؤ بس۔ پھر ایک بھتیجے نے کہا کہ اگر ہمارے کھیت میں کام کریں گے ایمانداری کے ساتھ تو آپ کو کام کا پیسہ دیا جائے گا، آپ اپنا گزر سفر کرنا، مگر اس ملکیت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ دونوں چاچا راضی ہوئے اور محنت کرنے لگے۔ دو بھائیوں نے خزانے کے ساتھ اتنا پیسہ جمع کیا، غریبوں میں بانٹا، بہت لوگ خوش ہوئے، بہت گاؤں خوش ہوئے ان سے۔ لیکن دو چاچا کو بولا آپ محنت کرو، آپ کو محنت کا قدر ہو، آپ ایمانداری سے کام کرو گے تو محنت کے پیسے ملیں گے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں چاچا پچھتانے لگے اور کھیت میں کام کرنے لگے اور وہ دونوں بھائی باقی کی زندگی خوشحال سے گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، جو دنیا میں جس طرح ظلم کرتا ہے اس کو سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کومنٹ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔